السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ بڑی مختصر حدیث ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت جامع ہے، یعنی کہ جو بھی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے اٹھایا گیا جائے گا، انہی والا انجام ہوگا ان کا۔ یعنی وہ اگر کسی یہود و نصارہ کی، کسی ہنود کی وہ پیروی کرے گا یا ان کی تقلید کرے گا یا ان کے نقش قدم پر چلے گا یا ان کے عادات و اطوار اپنائے گا تو وہ اس کا انجام بھی پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، کہ وہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، جتنی بھی آپ تقلید کر دیں، جتنی بھی آپ ان کے نقش قدم پر چلیں، وہ آپ سے کبھی بھی، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بڑا قاطع لفظ ہے کہ لن ترضى عنك اليهود، کہ آپ سے وہ یہود والنصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتهم، حتیٰ کہ آپ اگر ان کی ملت پر بھی آ جائیں، ان کے محبت میں بھی چلے جائیں، ان کے کنیسے میں بھی چلے جائیں، ان کے عادت و اطوار اپنا لیں، تب بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے دین کو خراب نہ کریں، اپنے دین کو نہ بیچیں۔ ہمارا دین دین حنیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو سنتیں چھوڑی ہیں وہ بے مثال ہیں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام کرتے ہوئے، ہر فیشن اپناتے ہوئے، ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور سنت موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہماری رہنمائی نہیں، ہر معاملے کے اندر نبی قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ حتیٰ کہ اگر بال کٹوانے آپ نے تو کیسے کٹوانے، اس کے اندر بھی رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے کپڑے کیسے پہننے، اس کے اندر بھی رہنمائی موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی دوسری قوم کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ذہنی غلامی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ذہنی طور پر ہم غلام ہیں۔ جو ذہنی غلامی کا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو دین حنیف ہے یہ دنیا کا سب سے اچھا دین ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت چھوڑی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین سنت چھوڑی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں وہ دنیا کے بہترین، دنیا کے سارے اسکالر مل کے بھی اس کے 1% کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم صرف اور صرف مطالعہ کریں قرآن شریف کا اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دین جو ہے وہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ کس طرح لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، اس دور کے اندر دوسرے لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا کہ ہم لوگوں کی تقلید کر دیں۔ تو اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معمولی سا معاملہ ہے کہ جی ہاں کیا ہے، فیشن اپنایا تھا، کیا میں نے بال ویسے کٹوائے تھے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ معاملہ یہ ہوگا کہ آپ جس کی محبت جس قوم کی آپ کے دل میں ہوگی، جس کی آپ تقلید کریں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی بڑی سخت وعید ہے کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا، اس کا انجام بھی اسی قوم میں سے ہوگا، اس قوم کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا اس دن، وہ بے شک کوئی بھی ہو، کسی دین کی، کسی ملت کی، کسی کی آپ پیروی کر رہے ہیں، کسی کی آپ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، آپ کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس چیز سے ہمیں ڈر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے ہمیں۔ ہمارا دین حنیف جو ہے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے ان سب باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور دوسرے بھائیوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔